برسات کا موسم ہے مکے پاک میں، دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ برسات بڑی بہترین ہو رہی ہے۔ بارش تمام گاڑیاں اللہ نے ایسے بائیں پھیلا دی اپنی رحمت۔ یا عباد یا عباد، تقوی والا نہیں کہا، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے۔ کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کبھی نیکی بھی کر لیتے ہیں کبھی گناہ بھی کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہا ہے کہ میرے کچھ بندے ایسے کبھی بڑے نمازی بن جاتے ہیں کبھی مسجد کا راستہ ہی بھول جاتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہیں جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے اس دن سے لے کر آج تک ایک کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا۔ ایسوں سے بھی دنیا بھری پڑی ہے، اور ایک بہت بڑا دنیا کا طبقہ ہے جو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، جانتا ہے تو غلط طریقے سے جانتا ہے، اور ایک بڑا طبقہ ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں، ایتھیسٹ میں ایتھیسٹ ہوں۔ تو میرے بھائیو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ کس محبت سے اللہ نے ان لوگوں کو پکارا ہے، کاش میں آپ کو اس کی وضاحت کر سکوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، مجھے اپنے بیٹے پر بھی غصہ آتا ہے تو میں کہتا نکل جا، تو میری اولاد ہی نہیں ہے۔ میں دین سیکھنے جانا چاہتا تھا، میرے والد رحمت اللہ علیہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میں اس سے بہتر راستہ اختیار کر رہا تھا، لیکن میرے باپ کی مرضی نہیں تھی، تو انہوں نے مجھے فرمایا جو تم مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جا۔ میرے کانوں میں وہ الفاظ آج بھی گونج رہے ہیں۔ وہ میرے خالق نہیں تھے، میرے والد تھے، خالق تو میں اللہ ہے، اور میں اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتا ہوں، اللہ کی فرمان برداری کا ایک کام نہیں کرتی مرد عورت، تو اللہ کو غصہ اس حساب سے آنا چاہیے کہ بدبخت ہو، بے غیرت ہو، شرم نہیں آنی، دونوں ڈوب کے مر جاؤ۔ میں قربان ہوں۔ اللہ کہتا ہے یا عبادی، او میرے بندو،
یہ پتہ کن کو کہہ رہا ہے؟ جو تبلیغ کرتے ہیں، جو علم پڑھتے ہیں، جو یہ بچے کی طرح مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں، جو میری طرح ممبر پہ بیٹھ کے دین بیان کرتے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں. میرے بندو، آپ نے دیکھا وہ شہد ایک دھار بناتا ہے، ٹپکتا ہوا نیچے آ رہا ہے. اللہ کی قسم اس آیت سے اللہ کی محبت کا شہد یوں نکلتا نظر آتا ہے. یا عبادی، اللہ کو کہنا تھا اے نافرمانو، کہنا یہ چاہیے تھا جو آگے لفظ میں بتاؤں گا نا، پھر آپ کو خود بخود میری بات واضح ہو جائے گی. اے نافرمانو بے غیر تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یا میرے بندے، یا عبادی، یہ بھی ایک لہجہ ہے، یا عبادی. او اے گل سنو، یہ ایک لہجہ. بھائی سب حضرات توجہ فرمائیں، کتنا فرق پڑ گیا ہے. پہلے لہجے میں بدتمیزی تھی، دوسرے لہجے میں آپ سب کا احترام تھا. میرا رب تو بے نیاز ہے، اس سے ہماری کیا ضرورت ہے. سارے آسمان سجدے سے بھرے پڑے ہیں، فرشتے مکدے ہی نہیں. پھر وہ ہمیں یا ایھا الناس نہیں کہتا، اوے لوگو، یا ایھا الناس، اوے لوگو، یا عبادی، اے میرے بندو. یا عبادی سے یوں لگتا ہے جیسے اللہ آگے بڑے رابعہ بصری جیسی عورتیں اور جنید بغدادی جیسے مردوں سے اللہ بات کرنے لگا ہے. 3 لفظ ہیں، اسرفوا علی انفسہم. وہ بندے جنہوں نے جب سے آنکھ کھولی ہے ایک دفعہ بھی مجھے خوش کرنے کا کام نہیں کیا. آ جاؤ تم بھی میرے اللہ نے ایسے بانہیں پھیلا دی اپنی رحمت. یا عباد، تقوی والے نہیں کہا، روزے والے نہیں کہا، پردے والی عورتوں کو نہیں کہا، حلال کمانے والے، تہجد پڑھنے والے، علم پڑھنے والے. اعلیٰ کا مطلب یہاں بہت طاقتور ہے. عربی کے حرفوں کا بھی مطلب ہوتا ہے. اعلیٰ کا یہاں مطلب ہے آپ نے اس ممبر کو کور کیے ہوئے کپڑے کے ساتھ کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ بولو، کہیں سے نظر آ رہا ہے؟ اس کو اعلیٰ کہتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ ان کا جسم گناہوں میں ڈوب گیا ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا، صرف اوپر گناہ ہی گناہ نظر آ رہا ہے. نافرمانیاں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا وجود اس میں نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، اور تسی بھی میرے ہی ہو، آ جاؤ. تو ایسے مہربان رب سے بغاوت کرنا ہے کوئی غیرت کی بات؟ چند روزہ زندگی کے پیچھے، چند ٹکوں کے پیچھے، چند پیسوں کے پیچھے. یا عبادی، یا عبادی. ایک اور حدیث آپ کی برکت سے یاد آئی بڑے زمانے کے بعد، پھر وہ بھی یاد آ گئی. بیچ والا سناؤں گا بعد میں.
اے داود لو يعلمون المدبرون عني. داود علیہ السلام، اگر ان میرے نافرمانوں کو پتہ چلے نا میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. اگر ان نافرمانوں کو پتہ چل جائے کہ میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، ان کے کلیجے پھٹ جائیں. داؤد جب نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کتنا کرتا ہوں. آگے بات کیا کی ہے کہ ساری دنیا نے تمہیں جہنمی بنا دیا ہے، تسی پکے دوست کے تھوڑی بخشش کوئی نہیں، لیکن میں تمہارا رب جس کی تم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں مانی، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میرے در پہ آ جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. تم میرے در پہ آ جانا، تمہارا آنسو نکلے نہ نکلے، مجھے کہہ دینا ہائے اللہ مجھے معاف کر. تو کیسے معاف کروں گا تمہیں کہ تمہارے جسم پر مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ کا نشان نہیں چھوڑوں. تو کتنے گناہ لے کر آؤ میرے پاس، تم کر ہی نہیں سکتے. میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ یہ ہے گلاسگو کا فرش، یہاں سے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین کو بھر دے، 24,000 کلومیٹر زمین کو بھر دے گناہوں سے. پھر زمین میں جگہ نہیں رہی تو اب گناہ کے اوپر گناہ ڈال. پھر اس جیسے بوری کے اوپر بوری ڈالی جاتی ہے جب ٹرالا بھر جاتا ہے، گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر گناہ کے اوپر گناہ ڈال، پھر یہ طے یوں 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 بڑھاتے بڑھاتے میرے آسمان کی چھت کو لگا. تم کیا سمجھو بھائی آسمان یہ نیلا ہے؟ یہ نیلا تو سورج کا رنگ ہے. آسمان کو تک تو کوئی سائنس پہنچ چکی ہے، نہ کوئی علم پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی انسان، وہ اتنی اونچائی پر ہے. اور میرا رب کہہ رہا ہے کوئی عورت کوئی مرد اتنے گناہ کرے، یہ علاؤ کا بتا کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگائے، ساری دنیا کے مفتی مہریں لگا کے فتوا دیں گے جہنمی ہے، بخشش کوئی نہیں، برباد ہو گیا. اس کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو، بائیکاٹ کر دو. اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ صرف ایک بار ہی آخی یا اللہ معاف کر، میں سارے ہی معاف کر دوں. ہم سے جو ناراض ہو جاتے ہیں کتنی منتیں کرواتے ہیں راضی ہونے کے لیے. ایک دفعہ معافی مانگنے پر کبھی کسی نے معاف کیا؟ نہ ماں معاف کرتی ہے، نہ باپ، نہ بیوی، نہ خامند، نہ بھائی، نہ دوست. اور باتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے لے کر آسمان کی چھت تک تیرے گناہ ہوں، اور تو صرف آدھی زبان سے کہہ دے اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کر دوں.
میں ہمارے چینل ایک ہمارے چینل اے جو آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کو ضرور دبائیں. اللہ سے دوستی لگاؤ. اور اتنا آسان ہے ساری زندگی کے گناہ کر کے اور ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ تو آپ ایک قطرہ آنسو. یہ میرا کرتا ہے نا, اس کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے, کم از کم ایک بالٹی پانی چاہیے. لیکن 80 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کہتا آنسو کا ایک قطرہ جو تیری آنکھ میں ہی رہے, باہر نہ نکلے, اتنا دے میں تیرے 80 سال کے گناہ دھو دوں. ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. کئی لوگ ملتے ہیں کہ جی مجھے تو رونا ہی نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں ہائے کر سکتے ہو؟ کہا جی ہائے کر سکتے. میں کہا یوں کہہ دے ہائے میرے اللہ مجھے معاف کر دے, تو تیری ہائے تیرے 1000 سال کے گناہ دھو دے گی, تیرے کروڑ سال کے گناہ دھو دے گی. دیکھو تو صحیح واسطہ کس سے ہے؟ کریم سے. مجھے بتاؤ میں ڈاکٹر مبین پہ ناراض ہو جاؤں, یہ مجھے منانے آئے تو میں اس کو ویلکم کروں گا یا دروازہ نہیں کھولوں گا؟ بولو کیا کروں گا؟ ویلکم تو نہیں کروں گا نا. میں کہوں گا جاؤ دفعہ ہو جاؤ, کیا منہ اٹھا کے آ گئے ہو؟ چلو ہم تو دوست ہیں. میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا, منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی, منتیں کروائے گی, پیر پکڑوائے گی, خوش آمدیں کروائے گی, پھر معاف کرو. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے من تقرب الیہ, ساری زندگی شراب جناب میں گزار دی, دانت ٹوٹ گئے, بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی. اب اس کو خیال آیا توبہ کروں, لوگوں نے تانے دیے جا اب تیری توبہ. تو شرم نہیں آتی؟ کعبہ کے سنوں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. تو اور کہاں جانا ہے؟ اور کہاں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی, جو اماں ملی تو کہاں ملی. میرے جرم اقعنا خراب, تیرے عفو بندہ نواز میں کدھر جائیں؟ ایک ہی تو جگہ ہے, 9 سچوے کھا کے بلی حج کو چلی, تو حج پہ تو جانا ہے, اور کہاں جانا ہے؟ کہاں جہاں معافی ملتی ہے وہاں جانا ہے. تم میں اتنے گناہ کر کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے, اور پھر ہم جا رہے ہیں تو مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے. تو کہے گا یہ منہ اور مزدور 40 عمر میں تیری توبہ. اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید, جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آجا تیرے تو میں نے اڈیکا ہیں, تو کدے آؤں ہوں تو کتنے آؤں؟ آجا میرا بندہ, تیرے واسطے تو میرے دروازے کھلے ہو جائیں. کدے نکل گیا ہوں, کتنے ٹر گیا ہوں, کہاں چلے گئے تھے؟ تلقیتہ من بعید. کوئی ہے بتاؤ, کوئی ہے ایسا؟ کوئی دوست, کوئی بھائی, کوئی خامن, کوئی باپ, کوئی حکمران کہ تم روٹھے کو منانے جاؤ اور کہے ویلکم مرحبا. اور وہ جس کو کسی کی ضرورت نہیں, نبیوں کا محتاج ہے, کسی کے سجدوں کا محتاج ہے, فرشتوں کا محتاج ہے, اس کو منانے جو اس کو تو ضرور ہے.